بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ علم حروف کا ایک سلسلہ میں نے اپنے اس چینل پر شروع کیا تھا اور اس میں کافی سارے حروف میں بیان کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بخیر رہی تو باقی حروفوں کو بھی میں مکمل کروں گا۔ میری پوری خواہش ہے کہ ابجد کی ترتیب کے اعتبار سے حروف الف سے لے کے حروف غین تک میں پوری ترتیب وار حروفوں کو مکمل کروں۔ تو آج جو میں حروف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کوئی نیا حروف نہیں ہے، بلکہ پرانے ایک حروف کے عمل کی تاریخ کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم۔ رزق کے معاملات میں اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو حرف بے کا عمل حاضر ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس حرف بے والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل کی لسٹ میں جائیے، ویڈیو کی لسٹ میں جائیے اور وہاں پر حرف بے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ اس حرف بے کے عمل کو کرنے کا وقت جو ہے وہ ان قریب آ پہنچا ہے۔ خصوصی طور پر آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو وقت آ چکا ہے، دیر نہ کیجیے، اس عمل کو کیجیے۔ اور پھر علم حروف کے اندر جو پوشیدہ فضائل ہیں، جو پوشیدہ کمالات ہیں، جو پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کیجیے۔ کس طریقے سے آپ نے کیا اور پھر اس کا کیا رزلٹ آپ کو حاصل ہوا۔ اس عمل میں کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو پابندی ہے وہ لوازمات کی پابندی ہے، وہ بخارات کی پابندی ہے، وہ پرہیز جمالی و جلالی کی پابندی ہے۔ اور اگر بالفرض جلالی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کوئی انسان برسر روزگار ہے، کوئی گھریلو معاملات میں الجھا ہوا ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم پرہیز جمالی آپ کو کرنا ہوگا، کم سے کم بھی 12 گھنٹے، اور اگر بہت اچھا ہو تو 24 گھنٹے پہلے آپ پرہیز جمالی کو کر لیں۔ اس عمل کو کس وقت کیا جا سکتا ہے؟ اس عمل کو 29 اکتوبر بروز اتوار چاند صبح 5:30 بجے منزل بطین میں داخل ہو جائے گا۔ منزل بطین میں داخل ہونے کے بعد اتوار کا دن جب گزر جائے اور پھر اتوار اور پیر کی جو درمیانی شب آئے گی، اس میں پیر کی صبح 3 بجے، یعنی کہ پیر کی صبح 3 بجے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، مغرب کے بعد سے لے کے رات 3 بجے تک کا وقت ہے۔ آپ اس دوران اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی جتنی بھی بنیادی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بیان کر دی ہیں، طریقہ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں سنی ہے تو اس کو لازمی سنیے۔ اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی پریشانی سامنے آ جاتی ہے، یا بالفرض آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، کوئی نقطہ بیان کرنے میں رہ گیا ہے اور آپ کے دماغ میں وہ نقطہ آ جاتا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ میسنجر کے تھرو مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی سوال ہوگا، جو بھی بات ہوگی، میری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد میں آپ کو اس کا جواب دے دوں، تاکہ اگر آپ اس عمل کو کریں تو اطمینان قلب اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس عمل کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، جو آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد ہے، وہ آپ کو ایک ٹائم سے آگاہ کرنا ہے، اور دوسرا مقصد ہے کہ بخارات آپ کو دکھائے جائیں، کیا چیز آپ نے دوران عمل جلانی ہے، جو کہ اس عمل کی بنیاد ہے۔ پڑھنا آپ کا جو پڑھنا ہے وہ عمل کا آدھا حصہ ہے، اس کے لوازمات جو ہیں وہ عمل کا مکمل حصہ، وہ آدھا حصہ ہو کر پھر مکمل ہوگا۔ تو لوازمات میں کیا ہے؟ آپ کا پرہیز، آسمان پر مطلع صاف ہونا چاہیے، بادل نہ ہوں، چاند کا آپ کی نگاہ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جس جگہ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں وہ پرسکون ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئلوں کی انگیٹھی موجود ہو تاکہ یہ بخارات آپ دوران عمل جلائیں، اور پھر اس طریقہ کار پر عمل کریں کہ حروف کو کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر میں نے آج آپ کو جو دکھانا ہے وہ بخارات دکھانے ہیں، تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں بخارات آپ نے کون کون سے جلانے ہیں
اور پھر اس کو بعد اس کی آگے تفصیل بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جی بخارات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے سندل سفید، یہ سندل سفید ہے، یہ آپ کو پسا ہوا لینا ہے۔ اگر آپ اس کو لکڑی کی شکل میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ لکڑی کی شکل میں لے لیں، پھر اس لکڑی کو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ چیزیں آپ نے جلانی ہے تو چاہے لکڑی کی صورت میں رکھ لیں چاہے پسا ہوا لے لیں، میں نے پسا ہوا لے لیا۔ تو آپ نے سندل سرخ لینا ہے۔ دوسری چیز یہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تھیلی کے اندر کافور ہے۔ کافور میں اس کو کٹوری میں اس لیے نہیں رکھ سکتا ہوں کہ کافور ہوا کے اندر گھلتا ہے، اس لیے میں نے اس کو تھیلی میں بند کیا ہوا ہے۔ یہ عام کافور ہے۔ کافور کے حوالے سے ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ مردوں کو لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے خوشبو کے لیے، لیکن در حقیقت کافور کی ٹھنڈک ہوتی ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہوا میں رکھنے سے گھلتا ہے، اس لیے میں نے اس کو تھیلی میں بند کیا ہے۔ عام پنساری سے آپ کو یہ کافور اور یہ سندل سرخ جو آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ پسا ہوا لے لیں چاہے آپ لکڑی کی صورت میں لے لیں، دونوں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو میں نے لی ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اور دوران عمل آپ کو ان دونوں چیزوں کو جلانا ہے۔ چاہے آپ دونوں چیزوں کی چٹکیاں لے کر آپ انگیٹھی پہ ڈالیں، آگ پہ ڈالیں تاکہ دھواں پیدا ہو، یا آپ ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں، پھر ایک مٹھی بھریں، وہ کوئلوں پہ ڈال دیں، پھر آپ اپنے عمل کو جاری کریں۔ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لازمی سنیے گا، اس میں نے ترتیب بتائی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جلانا ہے کہ دوران عمل یہ چیزیں جلتی بھی رہیں اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ چاند پر ہو، چاند پر آپ نے فوکس کیا ہو اور آپ اپنے عمل کو جاری کریں۔ تو اس بات کا آپ نے سختی سے خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑی تعداد پڑی اور پھر نگاہ آپ اس کو اٹھا کے ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے، بلکہ اس ترتیب سے آپ نے کرنا ہے کہ اس کا دھواں آپ ایک مٹھی بھر کے ڈال دیں تاکہ دھواں تھوڑی دیر تک جلے گا، دھواں اٹھے گا، آپ اپنے عمل کو جاری کر لیں اور اپنے قریب رکھیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اب دھواں تھوڑا رک گیا ہے، لیکن نگاہ آپ کو چاند سے نہیں ہٹانی، آپ نے پھر ان چیزوں کو اٹھا کر آپ نے اس کو انگیٹھی میں ڈالنا ہے تاکہ پھر دھواں اٹھے، آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں۔ یہ ایک تھوڑی سی مشقت ضرور ہے، ایک تھوڑی سی پیچیدگی ضرور ہے، لیکن لازمی بات ہے۔ جس کام میں آپ مشقت زیادہ اٹھاتے ہیں، جس کام پر آپ کوشش اور محنت زیادہ کرتے ہیں، اس کا صلہ بھی آپ کو اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حرف بے کے کمالات کیا ہیں؟ حرف بے کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ حرف بے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ یہ تمام باتیں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ میں نے تمام تر چیزوں کی اس میں وضاحت کر دی ہے، وقت کی وضاحت کر دی ہے، کیا جلانا ہے وہ چیزیں آپ کو دکھا بھی دی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں عام طور پر پنساری سے مل جائیں گی، آپ اس کو مناسب مقدار میں لے کے اپنے پاس رکھ لیں کہ دوران عمل کوئی چیز کم نہ رہے، زیادہ رہے تو کوئی بات نہیں، کم نہ رہے۔ اسی طریقے سے 3 دفعہ آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ اس ماہ منزل بطین، چاند مطلب 29 اکتوبر کو آ رہی ہے، اگلے ماہ، پھر اس سے اگلے ماہ 3 دفعہ آپ منزل بطین میں کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حروف بے کا جو فیض ہے، اس کے جو کمالات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ اس سے قبول فرمائے۔ آپ کا عمل کرنا اور کامیاب ہونا، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔